ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے چند اسباب ہیں، جو بندہ ان اسباب کو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب وہ ایمان ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا، اس کو قبول کر لیں، اس کو مان لینا، تو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، اور اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بن دیکھے دلیل نہیں مانگنی کہ قیامت کیسے آئے گی، جنت کیسے ہے، جہنم کیسے ہے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس ہم اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی دینے کو ایمان کہتے ہیں، اور اس گواہی دینے کے بعد بندہ مومن بن جاتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، نبی اسلام کی رسالت کی گواہی دی، کتابوں کی گواہی دی، قیامت کے دن کی گواہی دی، ملائکہ کی گواہی دی، تقدیر کے بارے میں گواہی دی۔ اب یہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کر لیا، اس لیے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندوں کی تقسیم دو طرح کی، ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ انکار کرنے والے۔ جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے ذاتی محبت ہے، اور کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح اپنے دلوں میں بٹھا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اور کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے۔ اس لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ولایت کا تعلق مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب دیکھیے حق تو یہ بنتا تھا کہ مومن کلمہ پڑھ رہا ہے تو یوں کہا جاتا کہ یہ ایمان والا اللہ کا دوست ہے، یوں بات کی جاتی، مگر قربان جائیں محبت کچھ اور چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا پیارا لگا کہ اس پروردگار عالم نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والے کا۔ لو بھائی، وقت کا ایک بادشاہ اگر کسی نوکر کے بارے میں کہے کہ میں اس کا دوست ہوں تو اس نوکر کے تو مزے ہوتے ہیں، اس سے بڑی تو اس کی عزت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نوکر کی تو بادشاہ کے ساتھ پھر بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں ہے، وہ پروردگار تو بہت عظیم ہے۔ اب اس پروردگار عالم کا یوں فرما دینا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، تو یہ مومنین کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے۔ بھائی گوسوامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے تو اس کی کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل قرآن مجید میں سے۔ تو جب دلیل قرآن مجید سے ملے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے کے دیکھیں جی، محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے، اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، کہتا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ کتنا دے گا تھوڑا سمجھے گا، اور اس کے بدلے میں محبوب اگر اسے تھوڑی سی بھی کوئی چیز بھیج دے تو اس کو تھوڑا نہیں سمجھتا، کسی سے پھولا نہیں سماتا، میرے محبوب نے مجھے یہ بھیجا۔ تو محبوب کی چھوٹی چیز بھی زیادہ نظر آتی ہے اور اپنی دی ہوئی زیادہ چیز بھی تھوڑی نظر آتی ہے۔ جب یہ اصول طے ہو گیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں اپنے بندوں کو دینے کے بعد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجیے دنیا کی متاع تو تھوڑی تھی، اتنا دے کے بھی اسے تھوڑا کہا، جبکہ بدلے میں بندے نے اپنے پروردگار کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا۔ اب بندے کی عمر بھی محدود، اس کا عمل بھی محدود، مگر چونکہ پیارا لگتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا بھی زیادہ نظر آیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو ہمارے تھوڑے سے محدود ذکر پر کثیر کا لفظ استعمال کیا، اور اپنی ان گنت نعمتوں پر اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو مومن بندوں سے ذاتی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ،
اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت پہلے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ تاہم مومن کے پاس دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ مثال کے طور پر ایک نعمت مال بھی ہے، ایک نعمت جان بھی ہے، ایک نعمت عزت آبرو بھی ہے، اور ایک نعمت ایمان بھی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو بندے کے پاس ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اپنی جان بچانے کی خاطر سارا مال خرچ کر دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کہے گا جی میری امی کی جان بچ جائے، میری بیوی کو صحت مل جائے، جی دعا کرو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اب کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کی اسے کوئی فکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسی لیے تو کمایا تھا ساری زندگی۔ تو مال انسان قربان کرتا ہے جان کی خاطر۔ اور اگر انسان سفر کر رہا ہو اور بیوی پاس ہو اور کوئی ڈاکو بیوی کی طرف بڑھے تو خاوند کبھی بھی اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا، اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا نا، تو وہ کہے گا جی میری عزت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اس نے وہ قیمتی جان جس پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اب اپنی عزت و ناموس کی خاطر قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور ایک نعمت ہے ایمان، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ ایمان ایسی نعمت ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں ایک صحابی گئے، شاہرون کے دربار۔ اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس صحابی نے کہا بھئی یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا لیکن ان کو میرا پیغام دے دینا۔ چنانچہ وہ صحابی جب مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے عمر لانوں کو بتایا کہ جی اس بادشاہ نے گفتگو کی، اور دوران گفتگو اس نے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو عمر لانوں نے کہا کہ بھئی تم نے ہاں کیوں نہ کر دی؟ تو وہ کہنے لگے جی میں کیسے کر سکتا تھا آپ سے پوچھے بغیر؟ تو فرمانے لگے کہ کیا عمر کی بیٹی کی عزت کسی کے ایمان لانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے پوچھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آج کل فتنے کا دور ہے، اکثر دیکھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان ہاتھوں سے جا رہا ہے، کیونکہ قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا حال وہ شیخ سعدی والا ہے کہ اس کو والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا، اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو اس نے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے کہتا ہے کہ اپنی انگوٹھی کو چوسو ذرا۔ میں نے زبان لگائی تو بے ذائقہ، کہتے ہیں اس کو چوسو۔ جب اس کو چوسا تو میٹھا، کہتا ہے میٹھی چیز لے لو پھیکی چیز دے دو۔ تو کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا نادان تھا کہ میں تیار ہو گیا، چنانچہ میں نے گڑ کی ڈلی لے لی، سونے کی انگوٹھی دے دی۔ آج یہی حال ہو رہا کہ شیطانی قوتیں اس طرح ایمان والوں کو گھیر رہی ہیں کہ ان کو دنیا کی گڑ کی ڈلی دے رہی ہیں اور ان سے ایمان کی دولت لے رہی ہیں، اور بڑے ہنسی خوشی اس سودے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا کسی کو موقع ملے کسی ترقی یافتہ کافروں کے ملک میں جانے کا، اچھا بھلا سیٹ ہے، اولاد نیک ہے، اچھا ہے، کاروبار ہے، بھاگے گا ادھر، یہ مجھے وہاں کی رہائش مل رہی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ وہاں جاؤں گا تو میری اگلی نسل ایمان پر رہے گی یا نہیں رہے گی، کوئی نہیں پتا۔ یہ کیوں فیصلے بندہ کرتا ہے؟ جب ایمان کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے، اور جب اہمیت کا پتہ ہو پھر ساری دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے، کہتے ہیں کہ میں خشک روٹی کھا کر گزارا کر لوں گا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ تو ایمان بہت قیمتی نعمت ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے ایک حدیث میں صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تجھے ایمان سے ہٹانے کے لیے کوئی پھانسی دے دے یا آگ میں بھی ڈال دے تو تو اپنے ایمان سے پیچھے مت ہٹنا۔ اور ہم بھی دلوں میں یہی نیت رکھیں کہ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر ہم ایمان کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت میں اے مالک تو ہماری مدد فرما دینا۔ ایمان کے بارے میں متفکر رہا کرے، بالکل چٹان جس کے اوپر بندہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ایمان لے کے آئے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کا بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا تاکہ تمہارا بیلنس ہی نہ رہ سکے، کھڑے ہی نہ ہو سکو تم۔ انہوں نے کہا تھا فقد ما انت قال، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے،
اب ایمان دل میں آ چکا، اب ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تابعی تھے، ان کو بھی اسی طرح کسی کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ بڑی اس نے کوشش کی کہ وہ ان کے دین پہ آ جائیں، مگر نہیں، حتیٰ کہ اس نے ان کو ڈرانے کے لیے تیل گرم کروایا، کہا میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے گرم تیل کو کھولتے دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو، تو بادشاہ سمجھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، میری بات مان لیں گے، تو اس نے کہا جی کہ آپ میری بات مان لیں، میں آپ کو نہیں ڈالتا۔ کہنے لگے بدبخت، کیا تو سمجھتے ہیں کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ تم مجھے ڈال دے گا، تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے رو تو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے خیال آیا میرے جسم میں ایک جان ہے، تو مجھے ڈالے گا، میری جان چلی جائے گی، اے کاش آج جتنے میرے بدن پر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ تو مجھے ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کو پیش کر دیتا۔ ان لوگوں کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ تھا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوجیں بھیجنی پڑی۔ ایک مومن تھے، تابعی تھے، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، وہ کہیں اس کی فوجوں کو قابو آ گئے، تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ بھائی تم مجھے نبی مانو، وہ کہنے لگے ہرگز نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں آگ میں ڈلوا دوں گا، کہنے لگے جو مرضی کر۔ چنانچہ اس نے آگ ڈلوائی اور ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں ڈالا۔ اللہ کی شان، اللہ نے امت محمدیہ کے اس غلام کے لیے آگ کو اسی طرح ٹھنڈا کر دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا۔ چنانچہ کافی دیر آگ میں رہنے کے بعد اس پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اس کے قریب کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ تیرے باقی فالوورز کو بھی ہٹائے گا، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا، کیوں نہ میں اپنے محبوب اپنے آقا کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضری دوں۔ چنانچہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے روضہ انور پر مسجد نبوی میں آئے۔ انہوں نے نماز پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قریب نماز پڑھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ بندوں پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا پردیسی سا آدمی ہے تو پوچھا کہاں سے ہو؟ کہنے لگے فلاں علاقے سے۔ کہنے لگے اس علاقے میں سنا ہے ایک آدمی ہے جس کو آگ میں ڈالا ہے مسیلمہ کذاب نے، مگر اللہ نے اس کی حفاظت کر دی۔ تو انہوں نے کہا جی، تو عمر رضی اللہ عنہ فراست تھی، پہچان گئے کہ یہ وہی ہے، تو کہنے لگے آپ وہی ہو؟ کہنے لگے جی، تو کہنے لگے آؤ میں آپ کو امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملایا، اور وہاں پر امیر المومنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے محبوب کی امتیوں کے ساتھ وہ کام معاملہ کر دکھایا جو اس نے اپنے خلیل کے ساتھ کر دکھایا۔ تو ایمان ایسا قیمتی ہے، آگ میں بھی ڈالا گیا پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ ایک عجیب نعمت ہے ایمان کی، جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو انسان کو سینے میں حلاوت محسوس ہو جاتی ہے، لیکن اس پر انسان کا اگر کچھ لگے نا تو قیمت پھر آتی ہے۔ جب لگتا کچھ نہیں اور ماں باپ نے بچپن میں کلمہ پڑھا دیا اور دیکھا دکھائی ہم وہی کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں، تو پھر اتنی قدر اس کی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ جو لوگ خود کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ ایمان کے اوپر بڑے پکے ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکے کو کسی نے دیکھا کہ بڑی قیمتی خوبصورت چادر ہے، اس سے جوتا صاف کر رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی خیر تو ہے، بھائی جوتا 10 روپے کا اور یہ قیمتی چادر 100 روپے کی، کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا بس جوتا صاف کر رہا ہوں، ضرورت پڑ گئی۔ وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بتاؤ کہ یہ جوتا کس نے خریدا، چادر کس نے خریدی؟ کہنے لگا جوتا میں نے خریدا اور چادر ابو نے خریدی تھی۔ تو چونکہ چادر مفت ملی تھی تو 100 روپے کی چادر کی بھی کوئی ویلیو نہیں، اور 10 روپے اپنے لگے تھے تو جوتا صاف کر رہا ہے اس چادر۔ اسی لیے اس ایمان پر ہمیں خود بھی اپنا جان مال وقت لگانا چاہیے، پھر اس کی قدر و قیمت آئے گی۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہی بات تو ساری دنیا میں بتاتے پھر رہے ہیں کہ جان مال وقت لگے گا پھر قدر و قیمت آئے، اور یہ بات 100% اپنی جگہ سچی پکی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایمان کی حقیقت کو بدر والے دن تلواروں کے سائے کے نیچے سیکھا تھا۔ جب بنا اسباب کے پہنچ گئے تھے نا اور سامنے لوہے میں ڈوبی فوج کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، قرآن عظیم الشان گواہی دے رہا ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ جب سب اسباب پیچھے رہ گئے تھے اب مسبل اسباب کی طرف توجہ گئی۔ ایسے ایمان بنتا ہے۔ تو جو ایمان انہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے سیکھا
آج ہم لوگ پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کے سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ دلوں کے بھید جاننے والے اس پروردگار نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے مومن ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا، باقی لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائیں جس طرح کے تم ایمان لائے پھر یہ ہدایت پائیں گے. تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دی. مومن اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ جب تک ایک مومن بھی دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے.